خان جنیجو کی پرائم منسٹرشپ میں مجھے ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیات، جس کو اس وقت اربن افیئرز ڈویژن کہتے تھے، اس کی وزارت ملی، تو ساتھ ہی یہ پیغام بھی ملا کہ آپ کو بہت جلد نیروبی میں ایک عالمی کانفرنس میں شریک ہونا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شریک ہو جاؤں گا، میرے پاس وہ فائل بھیج دی جائے تو میں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تیاری کر کے لے جاؤں گا۔ عنوان یہ تھا کہ اگر آپ کے شہر بہت زیادہ گنجان ہو جائیں، جیسے کراچی ہے، جیسے بامبے ہے، کلکتہ ہے، ٹوکیو ہے، نیو یارک ہے، اور دوسرے اور بھی شہر ہیں، تو پھر اس کے آبادی کے بہت زیادہ بڑھ جانے کے سبب ٹریفک کی دشواری ہو جائے، پانی کی فراہمی میں مشکلات آ جائیں، پانی کی نکاسی میں مشکلات آ جائیں، لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں، اور ٹریفک کے حوالے سے بسوں میں، ٹرینوں میں اور جگہوں پر مشکلات پیدا ہو جائیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ ٹاپک موجودہ دور کے لوگوں نے رکھا تھا۔ میں نے وہاں پاکستان کی نمائندگی کی، مسلم ممالک کے اور لوگ بھی تھے اور غیر مسلم ممالک کے بھی، پوری دنیا کے منسٹر تھے، انوائرمنٹ افیئرز کے اربن ڈویژن کے منسٹرز تھے۔ جب میری تقریر کا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ وہ سارے منسٹر حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کہ 1400 سال پہلے تو کوئی شہر اتنا گنجان تھا ہی نہیں، تو جب مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا تو مسئلے کا حل کیسے تجویز فرما دیا؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک حدیث شریف سنائی۔ نبی کریم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے شہر بہت زیادہ مستقبل میں گنجان ہو جائیں تو پھر تمہارے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم اپنے شہروں کے قریب دوسرے شہر آباد کر دو، نئے شہر، اس سے آبادی ان نئے شہروں کی طرف منتقل ہوگی۔ یقیناً اس کے فوائد بھی ہیں کہ وہاں کاروبار بھی ہوگا، نیا شہر بنے گا تو لوگوں کو بے شمار کام کاج کے مواقع ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نیا شہر، آپ پرانے شہر کے قریب نئے شہر کچھ آباد کر دو تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جب میں نے حدیث کی روشنی میں سنا دیا تو جب وقفہ ہوا تو مسلم ملکوں کے وزراء میرے پاس آ گئے، جن ملکوں کے وزیر نہیں آئے تھے ان کے سفیر آ گئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، ایکسلنسی فرام ویئر ڈیڈ یو فاؤنڈ دس حدیث سیئنگ آف دی ہولی پروفیٹ، آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہاں سے ملا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ملکوں میں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات باضابطہ پڑھائے جاتے ہیں؟ تو ان کا نہیں، بہت تفصیل سے نہیں پڑھائے جاتے، کوئی ایک آدھ مشکل سے کتاب میں مضمون نکل آئے تو نکلا، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اسی لیے آپ کے پاس یہ حدیث نہیں ہے۔ پھر میں نے جو پاکستان سے میں احادیث کو انگلش میں لکھوا کر اردو ترجمہ بھی اور عربی میٹر بھی بمے حوالوں کے جو لے گیا تھا، وہ سارے پاکستان ایمبیسی کے سٹاف کے ذریعے سے لوگوں میں تقسیم کروا دیے، تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ نہ صرف آپ نے زبانی سمجھا دیا بلکہ ہمارے ریفرنس کے لیے آپ نے یہ حدیث شریف بھی ہم تک پہنچا دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر شعبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں۔ پاکستان کے علماء کا یہ کام ہے، اسکالرز کا کام ہے کہ ان چیزوں پر ریسرچ کر کے پوری دنیا تک پہنچائیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے یہ بیان دیا تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور میں اس میں تبدیل یہ کرتا ہوں کہ not only in America, everywhere in the world, Islam is the fastest growing religion۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے بنائی گئی، بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر آج بھی یہ ساری ریسرچ کرا کے
دنیا کے سامنے تعلیمات پیش کی جائیں تو لوگوں کو رہنمائی ملے گی. اور اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی دین علم کے بارے میں یہ بات نہیں سمجھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا. ایک تو وحی کا نزول ہی اقرا سے ہوا، پڑھنے پڑھانے سے ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم